ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والی مسلمانوں کی عظیم سیاست یعنی اس عظیم خلافت کے اختتام کو 102 سال گزر چکے ہیں۔ وہ عظیم خلافت کا سیاسی نظام جس کا تقاضا اللہ اور اس کا رسول کرتا ہے، جس نبی نے امت کو جہاں وضو سے لے کر غسل اور جنابت جیسے مسائل سے آگاہ کیا، کیا اس نبی نے مسلمانوں کو سیاست اور ریاست قائم کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا؟ 28 رجب 1342 ہجری 3 مارچ 1924 عیسوی کو یعنی 102 ہجری قبل برطانوی قیادت میں موجود استعماری کفار عرب اور ترک غداروں کے ساتھ مل کر ریاست خلافت کا خاتمہ کر دیتے ہیں، جس سے امت مسلمہ یتیم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان عرب اور ترک غداروں نے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے عظیم خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں جلا وطن کر دیا۔ پھر وہی ہوا، خلافت کی تباہی کے ساتھ ہی امت اس دن سے آج تک تباہی و بربادی کی طرف چلی گئی۔ کفار نے مسلم سرزمینوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور ہر ایک میں اپنا ایک غدار حکمران بٹھا دیا۔ ساتھ ہی ہر ملک کو کفار نے اپنے نظام، آئین، جھنڈا دیا تاکہ امت کو مزید ٹکڑوں میں بانٹا جا سکے۔ جب خلافت کا خاتمہ کیا جا رہا تھا تو امت پر یہ فرض تھا کہ وہ ان غداروں کے خلاف ہتھیار اٹھاتے جو کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی عظیم خلافت کا خاتمہ کر رہے تھے۔ کفار صرف یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے مسلمانوں کی عظیم سرزمین بیت المقدس کو بھی مسلمانوں سے چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا، اور انہی غدار مسلم حکمرانوں کے ذریعے یہودی وجود کو مزید طاقت بخشی، جس کے بعد فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام یعنی خلیفہ ڈھال ہے، اس کی آڑ میں لڑا جائے اور اس کی مدد کے ساتھ دشمن سے بچا جائے۔ بخاری و مسلم۔ افسوس، آج مسلمانوں کے پاس وہ ڈھال ہی موجود نہیں جس کے پیچھے رہ کر امت لڑتی اور اپنا دفاع کرتی۔ خلافت گرنے کے بعد سے امت پھر کبھی سنبھل نہ سکی۔ نظر آتا ہے کہ کس طرح شام، برما، فلسطین، عراق، یمن، مشرقی چین، کشمیر سمیت مسلم سرزمینیں یکے بعد دیگرے ظلم و جبر کا شکار ہوتی جا رہی ہوں۔ دوسری طرف نظر آتا ہے یہ مسلم حکمران کس طرح خاموشی اختیار کر چکے ہیں، اور ایک طرف امت کے جسم کا ہر حصے کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ کر دیا جاتا ہے، تو دوسری طرف یہی حکمران کفار کے ساتھ مضبوط تعلقات اور دوستیاں بڑھانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ آج خلافت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم مہنگائی، بے روزگاری اور عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں۔ استعماری کفار صرف یہاں تک نہیں رکے، بلکہ آئے دن وہ سرکاری سطح پر مسلمانوں کے عقیدے یعنی کبھی توہین رسالت کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں قرآن پاک کو جلا کر ہمارے عقیدے کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے محض تقریریں اور ریلیاں نکالنے کے علاوہ کچھ نہیں ہو پاتا۔ ایک طرف مسلمانوں کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید ہیں، جنہوں نے کافر برطانیہ اور فرانس کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے نبی کی شان میں تھیٹر ڈرامہ چلا کر گستاخی کی تو میں پوری امت مسلمہ کو تمہارے خلاف جہاد کی کال دوں گا۔ تو اسی طرح خلافت میں توہین رسالت کو روکا گیا۔ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اس عظیم خلافت کے نظام کے قیام کی جدوجہد کریں اور اس جدوجہد کا حصہ بن کر اس انعام کو حاصل کریں کہ جب فرشتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ کے جنازے کو لینے زمین پر اترے اور اللہ کا عرش حضرت سعد بن معاذ کی روح کے استقبال میں لرز اٹھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ وہ تھے جنہوں نے مدینہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔